بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ان بھائیوں کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے بات کریں گے۔ آج ہمارے عظیم بھائی نے اور خوشی محمد بھائی ہیں، رضی بھائی ہیں، انہوں نے امرت پور فخر الدین میں ایک نیا نیم لاگو کیا ہے۔ جب بارات آتی ہے تو بارات کا سواگت آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ لڑکیاں کرتی ہیں، زیادہ تر لڑکیاں ہی سواگت کرتی ہیں، مگر ہمارے ان بھائیوں نے ایک نیا نیم لاگو کیا ہے، لڑکوں نے ہی کیا ہے سواگت، اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے۔ لڑکوں کا سواگت لڑکے ہی کریں تبھی اچھے لگتے ہیں، لڑکیاں اگر سواگت کریں تو بالکل غلط بات ہے۔ تو عظیم بھائی کچھ کہنا چاہو گے اس بارے میں؟ بس اسی بارے میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ ایک پہل شروع کی ہے اور لوگ اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، ہونا چاہیے ایسا، لڑکوں کا سواگت لڑکے ہی کریں تو ہی اچھا لگتا ہے۔ اور بھائی نسیم بھائی؟ بس یہی ہے، شروعات ہو گئی تو اس کا عمل ہوگا انشاءاللہ، ضرور چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ تو یہ نیم ہر جگہ لاگو ہو جائے تو ہمارے سماج میں سدھار آ سکتا ہے۔ جی میرے بھائی، تو دیکھا آپ نے، دراصل یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو لڑکے ہیں، یہ ہمارے ہی یو پی کے رہنے والے ہیں، اور اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے ان جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر کے، ان جیسے لڑکوں کو دیکھ کر کے، کہ جو اس پرفتن دور میں، اس سنگین حالات میں بھی مذہب اسلام میں جو آج کل مسلمانوں نے بیماریاں پیدا کر دی ہیں، کہ جس کو دیکھو شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ تو خیر آپ چھوڑ ہی دیجئے، وہ تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہزار قسم کی رسم رواجوں نے جنم لے لیا ہے، بس جس کو دیکھو بس رسم و رواجوں کو ہی پورا کرنے پر آمادہ ہوا پڑا ہے۔ وہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق کیا فرمایا ہے، اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، بس وہ لوگوں کو خوش کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ایک خبر میں ان بھائی صاحب کو دیکھتا رہتا ہوں، یہ اسی متعلق کئی ساری چیزوں پر باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی تیجے کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کبھی جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر میں جو بریانی بنتی ہے، جو کھانا بنتا ہے، اس کو لے کر کے باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا کام یہ کر بھی رہے ہیں۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی دلہا بارات لے کر کے جاتا ہے تو اس کا سواگت لڑکیاں کرتی ہیں، لڑکی کے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، لڑکی کا بھائی بھی کھڑا ہے، ادھر لڑکے کے ماں باپ کھڑے ہیں، اور بہت سارے غیر محرم کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کچھ تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے، کہ جو پردے میں رہتی ہیں ہمیشہ، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ پردہ چھوڑ دیتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ شادی بیاہ ایک ہی بار تو آتا ہے، کون سا بار بار آتا ہے، تو ایسے میں ہم پردہ نہیں کریں گے۔ اور یہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ماں باپ ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، چلو کوئی بات نہ، تم ننگے سر گھوم لو یا اسی طرح سے بغیر پردے کے گھوم لو۔ تو آج کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ میں بہت زیادہ فتنے فساد یا اسی طرح سے رسمیں رواجیں بے حیائیوں نے جنم لے لیا ہے، بس جس کو دیکھو آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں مذہب اسلام پر ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ اگر میں آپ کو حقیقت بتلاؤں تو وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں آج کل دین اسلام نظر ہی نہیں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دور دور تک نظر ہی نہیں آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے غیر مسلموں کی شادی ہے۔ معاف کرنا اگر کسی کو بات بری لگے تو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب دلہا بارات لے کر کے جاتا ہے شادی ہوٹل تو اس کا دروازے پر ہی سواگت کیا جاتا ہے، وہ سواگت کہ جس میں ساری کی ساری لڑکیاں نامحرم ہوتی ہیں، وہ سواگت کہ جس کا مذہب اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ لیں کہ کھانا کس طرح سے کھایا جاتا ہے، کھانا کھایا کم جاتا ہے اور اس کی بے قدری زیادہ کی جاتی ہے، اس کی فضول خرچی زیادہ کی جاتی ہے، بربادی زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ کھانا کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، لیکن کیا کہنے ہمارے شادی بیاہ کے ہوٹل کے کہ اس میں کھانا کھڑے ہو کر کے کھایا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ والا کھانا کھایا جاتا ہے، کہ جس کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل جس کو دیکھو بس یہی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی شادی میں اسٹینڈرڈ والا کھانا چاہیے، کہ جس کے بعد پتہ ہی چلتا ہے کہ کھانے کی بہت زیادہ بربادی ہو جاتی ہے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے پاس دین لے کر کے آئے، کہ جنہوں نے ہمیں بتلایا کہ بھئی آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس میری سنتیں ہیں، میرا طریقہ ہے، میرے افعال ہیں، آپ میرے طریقے کو چلو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دسترخوان پر ایک لقمہ گر جاتا ہے، لقمہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، اگر ایک چاول کا دانہ بھی گر جاتا ہے آپ اس کو اٹھائیں اور کھا لیں، لیکن ہمارے ہوٹلز میں کیا ہوتا ہے، ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے،
بہت سارا کھانا ایسے کا ایسے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے. جس کا من جتنا چاہتا ہے وہ اپنی پلیٹ میں اتنا لیتا ہے اور جتنا اس کا من چاہتا ہے وہ کھاتا ہے اور باقی کا وہ ضائع کر دیتا ہے. وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ کوڑے دان میں جاتا ہے. وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, اس کو پھر کوئی نہیں کھاتا ہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں جب دلہا گھر کو آنے کو ہوتا ہے تو اس میں سلامی کی جاتی ہے. سلامی کون کرتا ہے؟ کہ جو گھر والے ہوتے ہیں. آپ میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ اس سلامی کے نام پر اتنی بے حیائی کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. بس یعنی ایک ایسی عورت کہ جس نے اپنے شوہر کو کبھی زندگی میں پیار محبت سے کھانا نہ کھلایا ہوگا, وہ اس موقع پر اس نامحرم دلہے کو مٹھائی کھلا رہی ہوتی ہے بڑے شوق سے. یہ آج کل ہمارے معاشرے کے حالات ہیں, بڑے ہنس ہنس کے مٹھائی کھلائی جاتی ہے وہاں پر. تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہماری شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ بے حیائی عام ہو چکی ہے جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم کہہ نہیں سکتے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو خوشی ہوتی ہے ان جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کہ جو ہمارے معاشرے میں غلط باتوں نے جنم لے لیا ہے, فتنہ فساد نے جنم لے لیا ہے, ان رسم و رواجوں نے جنم لے لیا ہے. اس طرح کے نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں تو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان آگے بڑھ کر کے آ رہے ہیں اور اس رسم و رواجوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی آپ حضرات ہمیں ضرور بتلائیں کہ آپ کو ان کا کام کیسا لگتا ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی تو آگے ضرور شیئر کر دیں. جزاکم اللہ خیر.